رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. ایک ارشاد فرمایا مدمن الخمر، وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، اس کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ کسی بھی رات کو نہیں ہوتا. نشے کا عادی ہے، اس کی بخشش کا فیصلہ نہیں ہوتا. آخری رات جب سب کے لیے اعلان ہوگا کہ سب کی بخشش ہو گئی ہے، اس کی بخشش اس دن بھی نہیں ہوگی. تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اگر یہ جرم ہمارے ماحول اور معاشرے میں یا ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقے میں یا ہمارے جاننے والوں میں کسی کی زندگی میں یہ جرم ہے تو اس کو بچائیں اس جرم سے، اور اس جرم کی قباحت اور شناعت اس کے سامنے ذکر کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ محروم ہو جائے، سارا جہان اور سارے مسلمان خیریں اور برکتیں لوٹیں اور یہ شخص محروم ہو گیا. اور دوسرا ارشاد فرمایا عاق للوالدین، ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ بھی ہر دن کی بخشش سے محروم ہے. ہر دن بخشش کے فیصلے ہیں، رحمت کے فیصلے ہیں، مغفرت کے فیصلے ہیں، لیکن عاق للوالدین، ماں باپ کا نافرمان، وہ بھی محروم ہے. اور تیسرا ارشاد فرمایا قاطع رحم، قطع تعلق کرنے والا. کسی سے ناراض نہیں ہو جاؤ بھائی، کسی سے روٹھو نہیں. ٹھیک ہے، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، آپس میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان اختلافات کو 3 دن سے زیادہ تک تو نہ دو. اگر کسی اپنے دوست سے، اپنے عزیز سے، اپنے رشتہ دار سے اگر ناراضگی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو اور از خود اس سے جا کے معافی مانگ بھی لو. معافی میں پہل کرنے والا اللہ پاک کو پسند ہے، معافی میں سبقت کرنے والا اللہ پاک کو عزیز ہے. اللہ کو پسند ہے جو شخص پہل کرے گا، معافی میں پہل کرے گا. ساری رات کا عبادت کرنا، سارے دن کا روزہ رکھنا، خوب صدقہ کرنا، یہ سب اعمال بڑے پسندیدہ ہیں اور ان اعمال میں جی بھی لگتا ہے. لیکن کسی روٹے ہوئے کو سلام کرنا اور اس کو راضی کرنا یہ ذرا مشکل عمل ہے. اس سے نفس پر چوٹ پڑتی ہے، نفس پر زد پڑتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تک کسی سے اس معاملے کو صاف نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. کتنے لوگ خاندانوں میں ایسے ہیں، بھائی بھائی سے روٹھا ہوا ہے، بہن بہن سے روٹھی ہوئی ہے، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں آپس میں قطع تعلق ہوئے ہیں، سال ہاں سال گزر جاتے ہیں اور شادی بیاہ کی ایک مجلس میں اجتماع بھی ہو جاتا ہے، جمع بھی ہو جاتے ہیں، آمنا سامنا بھی ہو جاتا ہے، لیکن نظریں کترا کے چلے جاتے ہیں، نظریں کترا کے گزر جاتے ہیں. سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے آئے اور وہ اس سے نظریں چرا کے منہ پھیر لے. یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. آج یہ ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں ہو رہی، تو اس لیے میرے دوستو قطع تعلق سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور چوتھی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وہ شخص المشاحن، جس کے دل میں کسی مسلمان کا کینہ ہو. کینہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے نفرت، ایک ہے بغض، اور اس سے بڑھ کر ہے کینہ. کینہ، بغض، نفرت، حسد، یہ سب بیماریاں آج لگی ہوئی ہیں، یہ سب بیماریاں ہیں. کسی کے پاس نعمت دیکھ لی اور یہ تصور ہو کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، یہ حسد ہے. اس نعمت کا یہ اہل نہیں ہے، یہ مستحق نہیں ہے، یہ حسد ہے. کسی کا مال دیکھ کر جل جانا، کسی کی عزت دیکھ کر اندر سے پریشان ہو جانا، اپنے عزیز کی عزت اور مال دیکھ کر آدمی پریشان ہو، یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے. حاسد کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں. جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور لکڑیاں آگ میں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، اس طرح سے حسد کرنے والے کی نیکیاں، یہ ایک ایک حرف پر جو 100 نیکیاں مل رہی ہیں، یہ سب برباد ہو جائیں گی. یہ ایک ایک روزے پر جو 70 روزوں کا ثواب مل رہا ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، ایک نفل فرضوں کے برابر آ گیا، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر چلا گیا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها،
غیر رمضان میں جو ایک نیکی کرے گا ایک کے بدلے میں اللہ اسے 10 عطا فرمائے گا، رمضان میں ایک نیکی کرے گا ایک کے بدلے میں اللہ 70 عطا فرمائے گا۔ یہ تو کم از کم درجہ ہے، اس سے زیادہ جس کا جتنا اخلاص ہوگا اللہ اس کو نوازے گا۔ بتاؤ، نیکیوں کے انبار لگا دیے اس نے، صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھتا رہا، ایک سے 12 بھی اگر اس نے قرآن مجید پڑھا تو نہ معلوم اس میں کتنے حرف ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ الف لام میم میں 3 حرف ہیں، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، تو 30 نیکیاں تو غیر رمضان میں ہیں، اور رمضان میں الف پڑھنے پر 70 نیکی، لام پڑھنے پر 70 نیکی، میم پڑھنے پر 70 نیکی۔ لفظ نیکی ہمیں ہلکا لگتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کے دن ایک شخص کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، صرف ایک نیکی، حکم ہوگا جاؤ ایک نیکی لے آؤ، بخشش کا فیصلہ کرا، 10 20 نہیں، 50 نہیں، ہزاروں لاکھوں نہیں، صرف ایک نیکی، صرف ایک نیکی۔ جو الف لام میم ان میں سے صرف الف حرف تھا، اس پر 10 تھی، ان میں سے صرف ایک نیکی لے آؤ۔ ماں کے پاس جائے گا، اماں آپ سے بہت محبت تھی، آپ نے مجھے پالا پوسا پرورش کی ہے، مجھے ایک نیکی دے دے۔ باپ کے پاس جائے گا، وہ انکار کرے گا، بھائی کے پاس جائے گا، وہ انکار کرے گا، بہن کے پاس جائے وہ انکار کرے گی، بیوی کے پاس جائے گا وہ بھی انکار کرے گی، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت یہ تصور کرے گا، ہائے کاش دنیا میں ایک بار سبحان اللہ ہی اور کہہ دیتا، آج نیکی بن جاتی۔ ایک سبحان اللہ پر پتہ نہیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں، ایک الف لام میم زیادہ پڑھ لیتا، ایک بار سورہ اخلاص ہی زیادہ پڑھ لیتا، اور کاش کوئی نیکی میری محفوظ رہ جاتی۔ تو میرے عزیز دوستوں میں عرض کر رہا تھا، حسد سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، کہ کسی مسلمان کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر، کسی کی اچھی سواری دیکھ لی، کسی کا اچھا گھر دیکھ لیا، کسی کے اچھے کپڑے دیکھ لیے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آدمی دل کے اندر پریشان ہو، یہ حسد کہلاتا ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، انسان کی نیکیاں حسد برباد کر دیتا ہے جس طرح سے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ تو حسد ہے۔ نفرت ادنا درجہ ہے، بس یہ اچھا نہیں لگتا مجھے، کسی مسلمان کے بارے میں آدمی یہ تصور کرے کہ یہ اچھا نہیں لگتا۔ پھر اس کے بعد بغض کا درجہ آتا ہے کہ آدمی اس کی ہر اچھائی کو برا سمجھے، اور ہر اچھائی کو برا سمجھے، اور اس کی خیر اور بھلائی کو آدمی نہ چاہے۔ حسد میں تو یہ تھا کہ اس کے پاس کوئی نعمت ہے، آدمی یہ تصور کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، اور یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہے، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی۔ بغض اس سے آگے کی چیز ہے، اور نفرت میں مزید ترقی کر لی ہے، مزید اضافہ کر لیا ہے۔ اور بغض کے بعد پھر شحن آتا ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا، جس کا اردو میں ترجمہ میں نے کیا کینے سے۔ یہ ان سب سے بدترین ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں منصوبے بنانا۔ نفرت بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ حسد بھی ہے اس سے، لیکن مزید ترقی یہ کرتا ہے کہ اپنے دل میں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے منصوبے بناتا ہے۔ اس کی عزت کو کیسے خاتمے میں لایا جائے، اس کی عزت کو کیسے برباد اور خراب کیا جائے، اس کو یہ چیز جو ملی ہے، یہ نعمت، یہ کیسے اس سے زائل ہو جائے، کیسے یہ نعمت چھن جائے، فلاں شخص اس کی اچھائی کے تذکرے جو کر رہا تھا کس طرح سے اس کے دل میں اس کی برائی ڈالی جائے۔ تو کسی مسلمان کے خلاف منصوبے بنانا یہ کینہ کہلاتا ہے۔ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کینہ پرور کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ان بیماریوں سے، ان گناہوں سے بچائیں ہم۔